علیہ وسلم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، ماہ ذی الحج کے ان مبارک لمحات اور ایام میں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے پروگرام حج سفر شوق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 10 ایام ہیں جنہیں عشرہ ذو الحجہ کہا جاتا ہے، اس مبارک عشرے میں اور ان 10 ایام میں ہم بھی حجاج کرام کے ساتھ ان کی مبارک کیفیات میں شریک رہیں، ہمیں بھی حاضری کی سعادت نصیب ہو، اور جہاں جہاں ہم موجود ہیں ہم حجاج کرام کی اس حاضری کی کیفیات میں وہی صدائے دل نواز بلند کریں جو اس وقت بیت اللہ شریف میں حجاج کرام کی زبان پر ہے۔ اور یہ مقصد بھی ہے کہ ہم مناسک حج کے بارے میں جانیں، اس کی معلومات کو حاصل کریں، کیونکہ جو آدمی اپنے دل میں مدینہ پاک اور حرم کعبہ کی حاضری کا شوق رکھتا ہے تو وہ اگر حاضر نہ بھی ہو سکے تو وہ جہاں بھی موجود ہو، اللہ رب العزت اس کے شوق کی وجہ سے اسے بھی روحانی حاضری کی لذات اور کیفیات سے سرشار کر دیتا ہے۔ کسی شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ یا سائرین الی بیت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا، کہ اے حج کے لیے جانے والو، تم اپنے جسموں کے ساتھ جا رہے ہو اور ہم اپنی روحوں کے ساتھ تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ انا اقمنا علی عذر وعلی قدر ومن اقام علی عذر کمن راحا، ہم یہاں رکے ہیں تو عذر کی وجہ سے اور تقدیر کی وجہ سے، اور جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتا وہ بھی جانے والوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو کیفیات ہیں یہ ہمیں حاصل ہوں، اور ایک شوق اللہ رب العزت کی بارگاہ اور اس پاک بیت اللہ شریف کی حاضری کا ہمارے اندر پیدا ہو، یہ دین اسلام کا مقصود بھی ہے۔ اور ہمیں بار بار یہ دعا مانگنے کا درس دیا گیا ہے کہ ہم حج بیت اللہ کو طلب کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا شوق اپنے اندر پیدا رکھیں۔ تم اپنے دل میں مدینہ کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جلووں کی آبرو رکھنا۔ تو حضرات محترم، یہ حج جو ہے یہ بلاوا ہے، یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے۔ انہی کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے چن لیتا ہے، اور جنہوں نے ازل میں لبیک کہا وہی روحیں یہ سعادت حاصل کرتی ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اسی لیے حج کے ان معانی کو چکھنا، ان کا ذوق حاصل کرنا، روحانی طور پہ اس لذت سے سرشار ہونا، یہ ایک بہت بڑے کرم کی بات ہوتی ہے۔ اور حجاج کرام جو ہیں وہ ان دنوں میں اللہ رب العزت کے مہمان ہوتے ہیں، انہیں ضیوف الرحمن کہا جاتا ہے، اور ایام تشریق کے اندر ان کے لیے روزہ رکھنا بھی جائز اسی وجہ سے نہیں ہے تاکہ وہ رحمان کی اس ضیافت سے شاد کام ہوں اور وہاں اس ضیافت کا لطف اٹھائیں۔ اور اسی وجہ سے مشائخ کرام اور بزرگ فرمایا کرتے تھے ان الحج دعوہ، کہ حج اپنے جو ہے وہ کوشش سے کوئی نہیں جا سکتا، بلکہ یہ خاص کر اللہ رب العزت کی دعوت ہے، یہ اس کا بلاوا ہے۔ اور جب انسان وہاں پہ پہنچتا ہے تو یہ وہی ندا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی، اور اللہ رب العزت نے انہیں ارشاد فرمایا تھا، جیسے قرآن پاک کے اندر سورۃ الحج میں ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور فرمایا کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین فرما دیا اور انہیں حکم دیا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور پھر حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، کہ میرے اس گھر کو پاکیزہ کرو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اے ابراہیم آپ آواز لگائیں اور لوگوں کو حج کے لیے اللہ کی طرف سے دعوت دیں اور بلائیں، تو پھر وہ آئیں گے پیدل چلتے ہوئے، اور آئیں گے ہر ایک تنگ گھاٹی سے نکلتے ہوئے، اور مختلف راستوں سے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کیوں وہ حج کے لیے آئیں؟ تاکہ وہ اس حج کے اندر حاضر ہو کے منفعت بھی حاصل کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر بھی کریں اور شکر بجا لائیں۔
تو مقاصد حج کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہاں جا کے منفعت بھی حاصل ہوتی ہے، مالی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، روحانی اور جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا وہ عظیم موقع نصیب ہوتا ہے کہ جو اپنے گھروں میں رہ کے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، فرمایا جب تم عرفات سے نکلو تو پھر تم اللہ رب العزت کا ذکر بلند آواز سے کرو اور خوب جھوم جھوم کے اپنے رب کو یاد کرو، اور اس نے تمہیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس پہ اس کا شکر بجا لاؤ۔ تو یہ وہ حج کے ایام ہیں۔ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں ہمارے مختلف اساتذہ کرام، بزرگ شخصیات اور مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے ہم سب آپ کے لیے حج کے پیغامات اور خصوصی موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے، اور آپ سنیں گے کہ حج کے مناسک کیا ہیں، حج کے آداب کیا ہیں، اور حج کے دنوں کے خصوصی اعمال کون سے ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ جو ہیں وہ ان پروگرامز میں سن پائیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے 3 احادیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حج کے حوالے سے بڑی خاص بشارتیں ہیں وہ عرض کروں گا۔ تو یہ حج ایک ایسی دعوت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو دعوت دیتا ہے تو گویا یوں فرماتا ہے تعالی املأ قلبک ایمانا و شوقا، اے بندے آ جا تاکہ میں تیرے دل کو ایمان اور شوق سے لبریز کر دوں۔ تو بندہ عرض کرتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تعالی املأ قلبک رضا و سکینہ، اے بندے آ جا تاکہ میں تیرے دل کو اپنی رضا اور سکون سے بھر دوں۔ بندہ عرض کرتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعال لاغفر لک، آ تاکہ میں تجھے بخش دوں اور تیرے سارے گناہوں سے تجھے پاک کر دوں۔ بندہ سراپا نیاز بن کے پھر لبیک کی صدائے دل نواز بلند کرتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ ابدی سعادتوں سے سرفراز کرنے کے لیے اپنے بندوں کو بیت اللہ شریف کے اندر بلاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ صدائے دل نواز اور دعوت حج دینے کے لیے صحرا میں کھڑے ہوئے، اس وقت وہاں کوئی آبادی نہ تھی، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز کتنے لوگ سنیں گے اور کون میری آواز پہ لبیک کہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علیک الاذان وعلینا البلاغ، اے ابراہیم یہ صدا لگانا تمہارا کام ہے اور اسے ہر ذی روح انسان تک پہنچانا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو اس وقت جن روحوں نے لبیک کہا آج بھی ان کو بلاوا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان سعادت مند لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ تو پہلی حدیث پاک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ اے میرے غلاموں جو حج مبرور ہے، جو نیکی والا حج ہے، جو اخلاص والا حج ہے، اس کی جزا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو گویا جس کو حج کی سعادت نصیب ہو گئی گویا اس کو جنت کی سند مل گئی، امید واسق اسے نصیب ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے لیے اور حج کی سعادت حاصل کرنے والے کے لیے جنت کی یہ خوشخبری عطا فرمائی۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من حج ولم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس شخص نے یوں حج کیا کہ اس میں اس نے کوئی گناہ نہ کیا، کسی کو تکلیف نہ دی، اذیت نہ دی، فسق و فجور کا کوئی کام نہ کیا، اپنے تمام اعمال پہ پیرا دیا، مناسک حج کو پورے آداب کے ساتھ وہ بجا لایا، تو وہ جب لوٹے گا تو ایسے لوٹے گا جیسے ابھی اپنے ماں کی کوکھ سے اس نے جنم لیا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی داغ، کوئی نجاست اور کوئی گناہ باقی نہ رہے گا۔ تو وہ بالکل پاکیزہ ہو کے حج سے لوٹے گا۔ تو یہ بھی حجاج کرام کے لیے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی بشارت ہے۔ تیسری حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے الحجاج والعمار وفد اللہ اذا سألوہ آتاہم واذا دعوہ اجابہم، کہ جو حاجی ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے والا ڈیلیگیشن ہے، وہ اللہ کا بلایا ہوا وفد ہے۔ جیسے بادشاہوں کے پاس وفود آتے ہیں تو بادشاہ ان وفود کو نوازتے ہیں، ان ڈیلیگیٹس کو بڑے اعزاز و اکرام سے پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کے لیے سرخ قالین بچھائے جاتے ہیں، پھر ان کو بہت اعلیٰ مقامات پہ رہائش دی جاتی ہے، طرح طرح کے کھانے ان کے سامنے چنے جاتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں جو اپنے پاس آنے والے وفود کو نوازتے ہیں، تو وہ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے
وہ جو رب العالمین ہے، وہ جو احکم الحاکمین ہے، وہ جو مالک الملک ہے، وہ جو ذوالجلال والاکرام ہے، تو جب وہ کسی کو بطور مہمان اپنے پاس بلاتا ہے تو پھر فرمایا اذا سألوہ آتاہم، وہ مانگتے جاتے ہیں اللہ عطا کرتا جاتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ضرور ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ دعا کے ایام ہیں اور مانگنے کے ایام ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب ان دنوں میں نوازتا ہے۔ لہٰذا اس عشرہ ذی الحجہ میں ہم جہاں جہاں بھی ہوں، ہمیں تضرع، گریہ وزاری، خشوع و خضوع، ذکر و فکر، تلاوت قرآن، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کا شوق یوں بھی دلاتے تھے کہ جب آپ مدینہ پاک سے حج کرنے کے لیے نکلے، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، تو بہت سے عورتیں، بچے، بزرگ جو نہیں جا سکے تھے وہ روتے تھے، تو حضور نے پیچھے مڑ کے ان کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرۃ فی رمضان کحجۃ معی، فرمایا رونے کی ضرورت نہیں، جسے بھی میرے غلام کو رمضان میں عمرہ نصیب ہوگا وہ یوں سمجھے کہ اسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو یوں آپ نے ایک خوبصورت خوشخبری جو ہے وہ قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کے لیے یہ ارشاد فرمائی۔ اسی طرح حج کا شوق دلانے کے لیے حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ، جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، ثم جلس فی مصلاہ، پھر اسی اپنی نماز پڑھنے کی جگہ اور مصلی پہ وہ بیٹھا رہا، یذکر اللہ تعالی حتی تطلع الشمس، اور وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، فصلی رکعتین، تو پھر اس نے اشراق کی 2 رکعت نماز ادا کی، کتب اللہ لہ اجر حج و عمرۃ تامۃ تامۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مکمل حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب جو ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف اعمال کے ذریعے حج کا شوق بھی دلایا اور بہت بڑی بڑی بشارتیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ شیخ متولی شعراوی جو مصر کے مشہور مفسر بزرگ تھے، آپ بہت بڑے مفسر قرآن بھی تھے، تو یہ جو آیت ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، تو اس کا ایک بڑا لطیف معنی شیخ شعراوی نے کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو آدمی حج کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے، پہلے اللہ اس کو یہ فرماتا ہے اخرج من فجک العمیق، کہ پہلے تو اپنے نفس کی تنگ گھاٹی سے باہر نکل، یعنی کوئی ایک تمہاری کمزوری کا وہ پوائنٹ جس نے تمہیں کمزور کر رکھا ہے، وہ ایسا گناہ جس میں تو مبتلا ہے اور جس میں تو پھنسا ہوا ہے، وہ تیرا فجک العمیق ہے، وہ تیری تنگ گھاٹی ہے، تو اس سے باہر نکل، اپنے اس گناہ کو چھوڑ جس میں تو پھنسا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک صوفیانہ نقطہ اور ایک لطیف بات جو ہے شیخ شعراوی نے فرمائی کہ اخرج من فجک العمیق، پہلے تو اپنی نفس کی تنگ گھاٹی سے باہر آ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں حج کے لیے یہ سعادت جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ پھر حجاج کرام جس عظیم منظر میں نظر آتے ہیں کہ ایک ہی لباس اور سارے سفید لباس میں ملبوس جب سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آسمان سے روئی کی بارش ہوئی ہے یا ایک برف برسی ہے اور سارا منظر سفید ہو گیا ہے، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد جھکے ہوئے وہ سر جو 2 چادروں میں ملبوس ہوتے ہیں وہ بڑا ہی ایک سہانا وحدت اور یگانگت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی پھر قوم حجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو یہ جو وحدت، یگانگت، الفت اور ایک آپس میں محبت کا منظر حج کے ایام میں نظر آتا ہے، یہی حج ہمارے اندر سارے دنوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک الفت ہو۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جن کے اندر حج کرنے کی سعادت نہیں ہے، ہمارے ساتھ جو لوگ نہیں آ سکے لیکن وہ اپنے دل میں شوق رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المدینہ اقواما، کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، ما سرتم مسیرتا ولا قطعتم وادیا، جتنے قدم بھی تم چلے ہو اور جتنی وادیوں کو بھی تم نے عبور کیا ہے، الا وشارکوکم فی الاجر، تو وہ تمہارے ساتھ اس اجر میں شریک ہیں، حالانکہ وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے دل تمہارے ساتھ دھڑک رہے ہیں، کیونکہ ان کی آرزو تمہارے والی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں
کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو اس حج سفر شوق پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ آئیے ہم بھی شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کیفیات میں شریک رہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اجر بھی عطا فرمائے اور زندگی میں ہمیں بھی حج کی سعادت اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، حج کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ مصر کا ایک انجینئر جس کا نام مہندس عبد الحمید تھا، تو وہ اکثر یا وہاب و یا وہاب کا ورد کیا کرتا تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے کہ تم اسی نام کا ورد کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتا کہ یہ اللہ رب العزت کا وہ اسم گرامی ہے جس کا مطلب ہے عطا کرنے والا، تحفے دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدیے اور تحفے اور انعامات عطا فرماتا ہے، اور میں اس لیے یا وہاب کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک دفعہ اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی عشرہ ذی الحجہ کے اندر روتے ہوئے، یا رب، اے میرے رب، مجھے ہر سال حج کی سعادت عطا فرما، مجھے بار بار حج کی سعادت عطا فرما۔ تو وہ دعا کی کوئی ایسی گھڑی تھی کہ چند ہی دنوں کے بعد ایک اخبار میں اس نے اعلان پڑھا کہ سعودی عرب کی طرف سے جو ساؤنڈ سسٹم اور ساؤنڈ کے ماہرین انجینئرز ہیں ان کا ایک مقابلہ ہے، اور جو اس مقابلے میں شریک ہوں گے وہ 10 افراد جو ہیں ان کو ڈیوٹی سعودی عرب میں لگائی جائے گی۔ تو وہ بھی اس مقابلے میں شامل ہوا، وہ انجینئر تھا، اور پھر اس مقابلے میں وہ جیت گیا، اور اس کی ڈیوٹی ان 10 خوش نصیب بندوں میں لگ گئی جن کو خانہ کعبہ اور حرم مکہ کا ساؤنڈ سسٹم چلانے کی ڈیوٹی سونپی جاتی ہے۔ تو وہ پھر کہتا ہے کہ 15 سال سے میں وہاں مقیم ہوں، ہر سال مجھے حج نصیب ہوتا ہے، اور حرم کعبہ کے اندر جو نماز امام پڑھاتا ہے اس کے ساؤنڈ کو ریگولیٹ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے! اور اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ سچائی اور اخلاص کا مظاہرہ کرو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں نوازے گا اور تمہیں بھی اپنے گھر بلائے گا اور حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ تو یہ حج سفر شوق ہے، یہ سفر محبت ہے، یہ سفر نور ہے، اور جس آدمی کے دل میں بھی اپنے کریم رب اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شوق ہوتا ہے وہ ضرور نوازا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے دل میں یہ شوق بھی پیدا کریں، اور ان 10 ایام میں کثرت سے ذکر و فکر، درود پاک اور ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ذوالحجہ کا جو چاند ہے وہ نظر آتے ہی آپ اپنے ناخن نہ تراشیں، اپنے بال نہ کاٹیں۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اگرچہ یہ پابندیاں حاجیوں کے لیے ہیں، لیکن اگر آپ بھی یہ پابندی کریں گے تو جب آپ قربانی کر کے فارغ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان حجاج کرام کے اجر میں شامل کر دے گا۔ تو ہم اس چیز کی پابندی کریں، اور ان دنوں میں ذکر و فکر اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہم بھی ان کیفیات میں شریک رہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا